بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ہم نے پچھلی ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ سورہ فاتحہ کو ہم نے ترجمہ اور تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھ اور سیکھ لیا تھا۔ آج سورہ بقرہ پہ بات کریں گے۔ سورہ بقرہ بہت اہمیت کے حامل ایک سورت ہے جس کو اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں درج کیا۔ سورہ بقرہ کے بہت سے فضائل احادیث میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سورہ بقرہ کو پڑھا تو وہ اور اس کے گھر والے آسیب زدہ جنات سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح سورہ بقرہ قرآن کی لمبی ترین سورتوں میں سے ایک سورت ہے، اور اس سورت کی فضیلت اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ اس کے اندر ایک بہت بڑی اور بہت جامع آیت ہے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اچھا، الف لام میم اس طرح کے باقی جتنے حروف ہیں جو کسی سورت کے سٹارٹ میں آتے ہیں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات ایکچولی کہتے ہیں کاٹ کاٹ کر، یعنی چھوٹا چھوٹا کر کر پڑھنے کو۔ اس وجہ سے ان کی ادائیگی کچھ اس طرح ہوتی ہے، الف لام میم۔ اور یہ جو مد کا سائن ہے، اس مد کا سائن قرآن میں جہاں کہیں بھی کسی بھی لفظ کے اوپر آئے گا وہ یہ شو کرے گا کہ ان الفاظ کو کھینچ کر پڑھیں گے، اور تقریباً 5 سے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا۔ میں نے 5 سے 6 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنے کی اگزامپل پریکٹیکلی آپ کے سامنے پچھلی صورت میں بتائی ہے، آپ میری پچھلی ویڈیوز میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ذالک الکتاب، ذال، ثا، ذال، ذا، یہ نرمی والے حروف ہیں، ان کو نرمی کے ساتھ ادا کریں گے۔ کاف باریک کاف ہے، کل کتاب، یہاں پہ کھڑا زبر آ گیا، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب، لا، الف مدہ تھوڑا کھینچیں گے، لا ریب، را کو موٹا پڑھیں گے، ریب، یا ساکن سے پہلے زبر یا لین آ گئی ہے، لا ریب۔ اب یہاں وقف کی کنڈیشن دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وقف آیا ہم کریں گے یا نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر جیم لکھا ہوا آیا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ یہاں رک بھی سکتے ہیں اور آگے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ریب، کوئی شک نہیں، ریب کہتے ہیں شک کو، لا کا مطلب ہے نہیں۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، لا ریب، کوئی شک نہیں، فیہ، جس میں، اب فیہ میں یا مد ہو رہی ہے، یا ساکن سے پہلے زیر، فیہ جس میں، ہدل، اب یہاں پر بھی وقف کی کنڈیشن ہے کہ جیم آ گیا ہے، مطلب کہ جائز ہے آپ رک بھی سکتے ہیں، جائز ہے آپ نہ بھی رکیں۔ ہدل للمتقین، ہدل، یہاں پر قاعدہ ہو رہا ہے ادغام بلا غنہ۔ ادغام بلا غنہ کا مطلب کیا ہے؟ ادغام کا مطلب ہے ایک لفظ کو دوسرے لفظ کے ساتھ ملا لینا، لیکن بلا غنہ مطلب کہ ادغام تو کریں گے، یعنی دو لفظوں کو، ہدل، یہ دال کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو صحیح، لیکن غنہ نہیں کریں گے۔ ہدل للمتقین ایسے نہیں پڑھیں گے، یہ غنہ ہو گیا، غنہ نہیں، غنے کے بغیر پڑھنا ہے۔ ہدل للمتقین، ہدل، اب دیکھیں یہاں پر تنوین ہے، تنوین کے بعد لام آ گیا، اگر تنوین اور نون ساکن کے بعد لام اور را آئے تو وہاں پر ادغام ہوگا لیکن غنہ نہیں ہوگا۔ اب جیسے اگزامپل ہے ہدل للمتقین، ہدل، ٹھیک ہے، یہ دال کو لام سے ملایا لیکن غنہ کے بغیر۔ متقین، قاف موٹا ہے اور یا مدہ ہو رہی ہے، نون ساکن کو وقف کی صورت میں ڈراپ کر دیں گے۔ للمتقین،
للمتقین، ہدن ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے، یعنی ڈرنے والوں کے لیے۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جس میں اللہ ربی بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن میں نے جو نازل کیا ہے، یہاں سے آپ قرآن سورہ ناس تک اینڈ تک جو پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں کہ یہ پڑھنے سے پہلے سوچو کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کسی کی دی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ بلکہ میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک گائیڈنگ بک ہے۔ ہدی للمتقین، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیکن یہ کتاب کن لوگوں کو نفع دے گی، کن کو فائدہ دے گی؟ ہدن ہدایت والوں کے لیے، ہدایت دے گی کس کو؟ للمتقین جو اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ نہیں دیکھتے کہ یہ اندھیرا ہے یہ روشنی ہے، وہ نہیں دیکھتے کہ یہ دن ہے یہ رات ہے، زندگی کا کوئی لمحہ بھی وہ اللہ سے ڈرنے کے بغیر نہیں گزارتے۔ آج کے لیے یہ آیت کافی ہوگی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔